بس ٹھیک ہے میں اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، صلوات اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ فقال الحسین بن علی علیہ السلام مثلی لا یبایع لمثل، صلوات اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار عالم آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ذکر امام حسین کے صدقے، مجلس عزا کے صدقے تمام مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ عبادات کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 6 محرم الحرام اور گفتگو کا جو سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے اسی کو آج جاری رکھیں گے، لیکن یہ باقی ماندہ ایام یہ سوچ کر گزاریں کہ محرم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ شروع ہوا محرم اور آج 6 محرم ہو گئی، معلوم پتہ بھی نہیں چلا۔ اس محرم کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، عزاداری سید الشہداء میں بھرپور حصہ لیں، مجلس عزا میں شرکت کریں، عزاداری میں آئیں، کیونکہ یہی عزاداری ہے جس میں نسلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین کا ایک فرمان نورانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن عرف من آئینہ فی آئینہ و الی آئینہ۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ یہ ساؤنڈ والے جو حضرات ہیں آپ باتیں نہ کریں، مہربانی کریں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، توجہ آپ کی میری طرف رہے، رحم اللہ من امرأن عرف من آئینہ فی آئینہ الی آئینہ۔ 3 جملے امیر المومنین نے بیان فرمائے۔ میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چھوٹی سی حدیث یاد بھی ہو جائے۔ فرمایا رحم اللہ من امرأن، اللہ اس مرد پر، اس انسان پر اپنی رحمت نازل کرے جس کو 3 سوالوں کے جواب معلوم ہیں، من آئینہ فی آئینہ و الی آئینہ۔ 3 سوالوں کے جواب جس انسان کو معلوم ہو گئے، مولا فرماتے ہیں کہ اس انسان پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے۔ اس بندے کو مولا علی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے جس کو ان 3 سوالوں کا جواب معلوم ہو گیا، من آئینہ فی آئینہ الی آئینہ، کہ یہ آیا کہاں سے ہے کہاں پر اور جانا کہاں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آیا کہاں سے ہے، اب کہاں ہے، اور اس نے جانا کہاں ہے۔ آیا کہاں سے ہے، اللہ نے بھیجا ہے کہاں، دنیا میں ہے، اور جانا کہاں ہے، واپس اسی خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اس دوران اللہ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اس دوران فی آئینہ، یہ جو درمیان والا سوال ہے کہ اس دنیا میں جو ہے، اس دنیا میں کیا کر رہا ہے،
کیا اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی سیرت پر، اللہ کے مقرر کردہ ائمہ کی سیرت پر زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا؟ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ اور یہ فرمان امیر المومنین کا ہے۔ اللہ رحم فرمائے ان لوگوں پر، مولا علی فرما رہے ہیں جن کو 3 سوالوں کا جواب پتہ چل گیا، آیا کہاں سے ہے کہاں پر، اور جانا کہاں ہے۔ یہ کل مقصد حیات زندگی ہے۔ جس انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کا علم ہو گیا اور معلوم کر لیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا کیوں ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سب؟ بآواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ حکیم ہے، اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ حکمت والا ہے خدا، جب بھی کوئی کام کرتا ہے بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ انسان کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر انسان کو کہا کہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ کسی مخلوق کو نہیں کہا کہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ کس کو کہا؟ انسان کو کہا کہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس لیے کہ انسان کو ایک مقصد دے کر بھیجا، ایک ہدف دے کر بھیجا کہ دنیا میں اس ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ اور ہدف کیا ہے؟ کہ ائمہ کی سیرت کو، رسول اللہ کی سیرت کو، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی کیوں پیدا کیا؟ ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری بندگی کرے۔ انسان ہماری بندگی کرے، اور بندگی کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے وسیلوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے وسیلوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ امیر المومنین سے یہ روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ مسجد میں موجود تھے، اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری مسجد میں داخل ہوئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ داخل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی اور رسول اکرم اکٹھے بیٹھے ہیں، اور مولا علی کے سامنے ہی حضرت ابو ذر غفاری نے کچھ سوالات کیے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جوابات دیے، اور کہا کہ آخر میں ایک سوال کیا حضرت ابو ذر غفاری نے، یا رسول اللہ، آپ ہر موقع پر کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، کتنی محبت کریں؟ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ یہ جو میں نے ابھی پہلے آپ کی خدمت نقطہ عرض کیا، یہ سارا بات اسی نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں، وہ نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا ابو ذر، کل بتاؤں گا فلاں وقت میں کہ یہ جو تو نے سوال کیا کہ علی سے کتنی محبت کریں اور کیا کریں، علی کے متعلق کیا عقیدہ ہو، کیا ذہنیت ہو، کتنی محبت ہو دل میں، یہ کل آپ کو بتاؤں گا۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ اگلے دن میں مسجد نبوی میں موجود تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مسجد میں آ رہے ہیں اور علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے۔ علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں، رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور مسجد میں مولا علی کو لا رہے ہیں۔ مسجد میں پہنچے، صحابہ کرام وہاں موجود تھے، اور جیسے ہی پہنچے آ کر کہا، رسول اللہ نے پکار کر کہا، اے میرے صحابہ، بتاؤ اتحبونی، کیا تم سب مجھ سے محبت کرتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے تمام صحابہ سے پوچھا، اتحبونی، بتاؤ کیا تم لوگ مجھ سے، رسول اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ بلا یا رسول اللہ، آپ سے محبت کرتے ہیں، ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور اپنے دل میں علی کا بغض رکھتا ہو، وہ مجھ سے بھی محبت نہیں کرتا، وہ مجھ سے بھی محبت۔ بس رسول اللہ نے معیار بنا دیا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، اور علی سے محبت نہیں کرتا، مطلب یہ کہ رسول اللہ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اگر رسول اللہ سے محبت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو ثابت کرے کہ علی سے بھی محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بہت اہم کردار ہیں دین کا، صحابی رسول ہیں، اور اکثر ہمارے ممبروں پر ایسی پاکیزہ شخصیات کا ذکر، ان پاک اور وفادار صحابہ کا ذکر کم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ابو ذر سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بہت بڑی شخصیت ہے،
بہت اہم شخصیت، بہت اہم کردار حضرت ابو ذر غفاری کا ہے تاریخ میں. اور حضرت ابو ذر غفاری عشق رسول اللہ میں مٹے ہوئے تھے. اتنی محبت رسول اللہ سے. جیسے حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیا، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، طویل ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتا. ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ آج ہمیں کن کرداروں کی ضرورت ہے، اور نتیجے کی طرف آؤں گا کہ پہلے جو آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی امیر المومنین کی، وہ کیوں پیش کی اور کیا نتیجہ دینا چاہتا ہوں. توجہ ہے نا آپ سب کی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات. اللہم صلی اللہ. ایک جنگ پر رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ چل پڑے، مدینہ سے نکلے اور جنگ کی طرف، جہاں غزوہ لڑنا تھا، چل پڑے اس طرف. تو جنگ کی جو سواری ہوتی ہے وہ گھوڑا ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس ایک بیمار اور ضعیف اونٹنی تھی. رسول اللہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی ساتھ ہیں، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کے پاس سواری کوئی اچھی نہیں ہے. ایک لاغر اور ضعیف اونٹنی تھی. حضور کا لشکر آگے نکل گیا اور حضرت ابو ذر غفاری اپنی سواری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. آگے ایک مقام پر جب لشکر پہنچا، گرمی کی دھوپ کے اندر، کسی سائے میں نہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں رسول اللہ نے قافلہ روک دیا. اپنی فوج کو کہا کہ یہیں پڑاؤ ڈال دو. کچھ صحابہ نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ گرمی بہت ہے، کسی ایسی جگہ جا کر رکتے ہیں جہاں درختوں کا سایہ ہو، جہاں پانی ہو. اس دھوپ میں آ کر، گرمی میں آ کر آپ رک گئے ہیں، یہاں رکنا مناسب نہیں ہے. حضور نے فرمایا میں اپنے ساتھی ابو ذر کا انتظار کر رہا ہوں. ابو ذر پیچھے رہ گیا ہے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر کی سواری بھی تو بیمار تھی، وہ ہر موقع پہ کرتا ہی ایسے بیمار سواری لے کر آ جاتا ہے تاکہ پیچھے رہ جائے. تو اس نے نہیں آنا، آپ چلیں آگے بسم اللہ کریں. اگر ابو ذر نے آنا ہوتا تو آ جاتا. حضور نے فرمایا نہیں، ابو ذر آئے گا، اور تم دیکھنا ابو ذر آئے گا. حضور نے چونکہ کہہ دیا تھا، خاموش ہو گئے سارے صحابہ. کچھ دیر بعد دیکھا کہ ایک شخص بڑے دور سے چلتا ہوا پیدل آ رہا ہے. اس نے اپنی بوری، اپنا سامان کندھے پر لادا ہوا ہے اور پیدل چلتا ہوا رسول اللہ کے لشکر کی طرف آ رہا ہے. قریب پہنچے تو وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے اور ہاتھ میں ایک کاسا پانی کا اٹھایا ہوا تھا. توجہ ہے نا آپ سب کی؟ آخر تک توجہ ہو سب کی. ایک کاسا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، پاؤں سے جوتی اتر گئی ہے، پاؤں زخمی ہے، خون بہ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کے پاؤں سے خون بہ رہا ہے. اور رسول اللہ نے پوچھا ابو ذر تمہاری سواری کہاں گئی؟ کہا یا رسول اللہ سواری بیمار تھی، اونی ضعیف تھی، رستے میں مر گئی، چھوڑ دیا. رسول اللہ نے کہا واپس چلے جاتے، گھر چلے جاتے. نہیں یا رسول اللہ آپ کو تنہا چھوڑ کر کہاں چلا جاتا. حضور نے کہا کہ پیدل چل رہے ہو، پاؤں سے خون نکل رہا ہے، گرمی ہے، ہاتھ میں یہ پانی کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک پانی آیا، جگہ آئی تو میں نے وہاں پر پانی بھر لیا. پینے لگا تو سوچا میرے حبیب نے پانی پیا ہوگا یا نہیں پیا. پانی دیکھا صحیح لیکن میں نے پانی وہ پیا نہیں. کیوں نہیں پیا؟ معلوم نہیں تھا آپ نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا. کاسا لے کر آیا ہوں کہ اگر رسول اللہ نے پانی نہیں پیا اور میں نے پی لیا تو یہ وفاداری، یہ عشق نہیں ہے. اس لیے یا رسول اللہ یہ کاسا آپ کے لیے لایا ہوں. یہ مقام ہے حضرت ابو ذر غفاری کا. اس قدر عظیم شخصیت، یہ کردار آج ہمیں چاہیے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہج البلاغہ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں نا، یا نہیں جانتے؟ نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے خطبات، خطوط اور وہ جو کلام امیر المومنین کا اس پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نہج البلاغہ. اکثر امید ہے مومنین کے گھروں میں بھی ہوگی اور پڑھتے بھی ہوں گے. اور نہج البلاغہ کو پڑھا کریں. امیر المومنین سے کہتے ہیں نا ہم یا علی مدد. بعض کہتے ہیں کہ نہ کہو یا علی مدد شرک ہے، بعض کہتے ہیں نہیں کہو یا علی مدد شرک ہے، بعض کہتے ہیں کہو اور بعض کہتے ہیں نہ کہو. نہیں، یا علی مدد شرک نہیں ہے. یا علی مدد کہو، اٹھتے بیٹھتے کہو یا علی مدد. جب تک علی سے مدد نہیں مانگو گے مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا.
لیکن توجہ رہے کہ جس علی سے مدد مانگ رہے ہو وہ 1400 سال پہلے نہج البلاغہ کی صورت میں مدد دے کر چلا گیا، اپنے شیعوں کو مدد پہنچا گیا کہ اگر 1400 سال بعد تمہیں علی کی ضرورت ہو، علی کے کلام کو اٹھا کر پڑھنا، مدد حل ہو جائے گی، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ علی کے کلام میں مدد موجود ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ آپ سب مومنین ہیں، شیعہ ہیں، مسلمان ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ محبت مولا علی سے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہوا کہ علی سے محبت کرو، تو علی سے محبت کرنے کا تو کہا گیا۔ امیر المومنین کے کلام کو کبھی پڑھا ہے کہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں اپنے شیعوں کو؟ ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں جس میں مولا علی فرماتے ہیں کہ ماضی میں میرا ایک دوست تھا، ماضی میں میرا ایک دوست تھا۔ اب کتنا عظیم انسان ہوگا جس کو علی کہے یہ میرا دوست تھا؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں ہماری بھی دوستی مولا علی کے ساتھ ہو، ہم بھی مولا علی کے دوست بن جائیں، ان کو آقا اور راہبر اور لیڈر مانے، امام مانے؟ کوئی چاہتا ہے کہ جو علی کو دوست نہ بنانا چاہتا ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں، سب علی کو دوست بنانا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ماضی میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اور اس دوست کا نام تھا ابو ذر غفاری۔ کیا نام تھا؟ نہج البلاغہ میرے پاس یہاں موجود ہے۔ امیر المومنین نے حضرت ابو ذر غفاری کو یاد کیا اور ان کو یاد کر کے چند ان کے بارے میں کلمات عرض فرمائے۔ آپ صلوات پڑھیں، میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ خطبہ ہے امیر المومنین کا، حکمت نمبر 289 289، یہ حکمت نمبر ہے نہج البلاغہ میں۔ گھر جا کر، جس کے گھروں میں موجود ہے نہج البلاغہ، گھر جا کر پڑھے، اور جس کے پاس نہیں ہے موبائل میں بھی موجود ہے، آپ موبائل سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 289۔ توجہ میری طرف رہے، مولا علی کا کلام پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے نہج البلاغہ سے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میرا دوست بننے کا جو خواہش مند ہے، جو چاہتا ہے کہ علی اس کا دوست ہو، اس میں چند خصوصیات ہونی چاہیے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ پہلی صفت بیان فرمائی، وقال علیہ السلام کان لی فیما مضا اخ فی اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ ماضی میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا راہ خدا میں۔ ماضی میں میرا ایک دوست تھا جو راہ خدا میں میرا دوست تھا۔ اس کی پہلی صفت کیا تھی؟ وَكَانَ يُعْزِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِي۔ علی فرماتے ہیں وہ میرا دوست ابو ذر غفاری، میری نظروں میں ابو ذر کا مقام اس لیے بلند تھا کیونکہ ابو ذر کی نظر میں دنیا بہت حقیر تھی، وہ دنیا کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے میری نظر میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ دنیا کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اس لیے میری نظر میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کی نظر میں کیا تھی؟ دنیا بہت حقیر تھی، دنیا بہت چھوٹی تھی۔ وَكَانَ خَارِجًا مِن سُلطان بطنِ۔ دوسری صفت مولا فرماتے ہیں کہ دوسری صفت جو وہ میرا دوست تھا، جس وجہ سے وہ میرا دوست تھا، وہ پیٹ کی شہوت سے آزاد تھا۔ جو مل جاتا اللہ کے رزق کھا لیتا، لالچ نہیں کرتا تھا کہ نہیں میں نے یہ نہیں وہ کھانا ہے، فلاں نہیں فلاں کھانا ہے۔ اب بعض ہوتے ہیں نا، ان کو بعض چیزیں پسند نہیں ہوتی، نخرے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے گھاں مہمان بن کے چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں میرے لیے یہ نہیں، مٹن پکاؤ، مٹن نہیں میرے لیے دیسی مرغی پکاؤ، میں تو یہ برائلر کھاتا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ عقل مند انسان کی علامت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان کم بولے، کم کھائے، کم سوئے، وہ عقل مند انسان ہے۔ جو کم بولے، کم کھائے اور کم سوئے، اور اتفاقاً ہم یہ تینوں کام زیادہ کرتے ہیں، کھاتے بھی زیادہ ہیں، سوتے بھی زیادہ ہیں اور بولتے بھی زیادہ ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان کی علامت کیا ہے؟ کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے اور کم سوتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میرا جو ماضی میں دوست تھا، اس کی سب سے عظیم علامت یہ تھی کہ وہ پیٹ کی شہوت سے آزاد تھا۔
پیٹ کی شہوت سے آزاد تھا۔ تیسری صفت بیان فرمائی، فلا یشتہی مالا یجد ولا یکثر اذا وجد، اس کے دل میں مال کی طلب اور شہوت نہیں تھی، لالچی انسان نہیں تھا وہ، جو اللہ اس کو دے دیتا اس پر قناعت کرتا، اکتفا کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اور مومن اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، نہ کہ ناشکری کرنا شروع کر دے۔ لالچی انسان مومن نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ میرا جو دوست تھا، کس بنیاد پر دوست تھا؟ کیونکہ مال کی دولت اور شہوت اس کے اندر نہیں تھی، جو مل جاتا اللہ کی طرف سے اس کو قبول کر لیتا۔ فرمایا وَلَا يَكْسُرُ اِذَا وَجَدْ وَكَانَ أَكْسَرَ دَهْرِهِ صَامِتًا۔ توجہ فرمائیں، بڑی اہم بات کی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے اس دوست کی اگلی علامت یہ تھی کہ یہ دن کا اکثر حصہ خاموش رہتا تھا، زیادہ بولتا نہیں تھا، چپ رہتا تھا۔ اور خاموش رہنا عقل مند انسان کی علامت ہے، وقت پر بولنا، کام کی بات کرنا۔ اب بعض لوگ ہیں، آپ اگر ان کی محفل میں جا کر بیٹھ جائیں تو بندہ پھر 2 منٹ بعد توبہ کرتا ہے، پتہ نہیں یا اللہ یہ کب خاموش ہوگا، سر کھا گیا بول بول کے۔ ایسے ہوتے ہیں نا بعض لوگ۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے دوست کی کیا علامت ہے؟ وَكَانَ أَكْثَرُ دَهْرِهِ صَامِتًا، وہ کیا کرتا تھا؟ دن کا اکثر حصہ خاموش رہتا تھا۔ اگلی بات پہ توجہ کیجئے گا، وَنَكَعَ وَقَالَ بَدَّ الْقَائِلِينَ وَنَكَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ، اکثر دن کا حصہ خاموش رہتا، لیکن جب وہ میرا دوست زبان کھولتا اور بولتا تھا تو بولنے والوں کی بولتیوں کو بند کر دیتا تھا، بولنے والی کی بولتیوں کو بند کر دیتا تھا۔ وہ جب بھی بات کرتا حق کی بات کرتا، انصاف کی بات کرتا، ظلم کے خلاف بات کرتا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو خلفاء کا زمانہ گزرا، اس میں ہر نا انصافی پر حضرت ابو ذر غفاری سراپا احتجاج ہوتے، ظلم کے خلاف اکیلے کھڑے ہو جاتے، سزا بھی ملتی پھر بھی خاموش نہ رہتے۔ ظلم کے خلاف کبھی حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے نہیں ہیں، ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ آج آپ دیکھیں اپنے آپ کو، آج 2024 میں مولا علی کا سچا دوست مولا علی، آپ مولا علی کی وصیت اٹھا کر پڑھیں جو حسنین شریفین کو کی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اے حسنین کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے حسن و حسین ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا، مظلوم کی حمایت میں رہنا، کبھی ظالم کی حمایت نہ کرنا، کبھی مظلوم کی مخالفت نہ کرنا، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے اور مظلوم ہے، تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، تو نے ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ یہ ہے تشیع، یہ ہے مذہب اہل بیت کہ اگر مظلوم آپ کے مذہب کا نہیں بھی ہے تو آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ فرض کیا اگر کوئی مسلمان ہے اور ظالم ہے اور جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ غیر مسلم ہے، آپ کیا کریں گے؟ دین کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتے ہیں کہ کس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ مظلوم کے ساتھ۔ وہ ظالم ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا۔ توجہ فرمائیں، آج 2024 میں غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ 37,000 مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ کتنا؟ 37,000۔ یہ پیچھے کولر کے ساتھ کچھ بچے بیٹھے، ان کو اٹھا کر پیچھے باہر بھیج دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو اللہ اکبر، اللہم صلی علی، 37,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا غزہ کے اندر۔ ان میں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے 22,000 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شیرخوار، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ گولی لگنے پر رونا ہے یا ہنسنا ہے۔ 22,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا، 13,000 خواتین کو قتل کر دیا گیا، بڑھوں کو مارا گیا۔ یہ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج رسول اللہ ہوتے وہ کیا کرتے؟ آپ سے اور مجھ سے اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، آج رسول اللہ ہوتے وہ کیا کرتے؟ اپنے اپنے گھروں میں ہماری طرح بیٹھ جاتے کہ نہیں کچھ نہیں کرنا، بس اپنے گھروں میں رہو؟
بس کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ادھر بیٹھ کر ان کی حمایت میں نعرے لگاتے رہو اور بس آپ کا یہ فریضہ ادا ہو گیا۔ آج اگر رسول اللہ ہوتے وہ کیا کرتے؟ آج 37,000 مسلمان مر گئے غزہ میں، فلسطین میں، آج مولا علی ہوتے تو کیا کرتے؟ کربلا میں امام حسین نے شہادت دے دی محرم کے مہینے میں۔ آپ محرم میں 1400 سال بعد امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے۔ آپ حسین کے غم میں بیٹھے ہیں کیونکہ حسین نے ظلم کے خلاف قیام کیا۔ سید الشہداء نے گھر لٹا دیا، گردن نہیں جھکائی، ظلم کے خلاف قیام کیا۔ آج اگر امام حسین ہوتے اور ان کے سامنے غزہ اور فلسطین کا یہ مارکہ ہوتا، آج مولا حسین کیا کرتے؟ یہ جوان بزرگ سارے سنیں، توجہ کریں اس بات پر۔ آج اگر فرض کیا، میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ سے سوال کرتا ہوں، آج اگر فرض کریں امام حسین آ جائیں آج ہی، اور ان کو پتہ چلے کہ 37,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، بے گناہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ جب اسرائیل نے بم دھماکے کیے ہیں تو جب بچوں پر بم گرتے، بعض وہاں کے میڈیا پرسنز نے یہ بات لکھی ہے کہ بچوں کی ہڈیاں بھی نہیں ملی، چیتھڑے اڑ جاتے تھے، شیرخوار بچے چھوٹے چھوٹے جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کئی دہائیوں سے فلسطین کے وہ لوگ مظلوم ہیں، ظلم ہو رہا ہے ان پر، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے سب سے زیادہ حمایتی مسلمان ہیں۔ یہ متحدہ عرب امارات یہ مسلمان ملک ہے، اور بھی آل سعود ہیں یا دیگر جتنے یہ ان کے ساتھ ممالک ہیں عرب ممالک، یہ سب اسرائیل کو تیل دیتے ہیں۔ اسرائیل جہازوں کے ذریعے بمباری کرتا ہے، جہاز میں تیل ڈلتا ہے، پانی پر جہاز نہیں چلتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جہازوں سے جو بمباری ہوتی ہے، جہازوں کو تو تیل چاہیے، اسرائیل تو اپنے پاس تیل رکھتا نہیں ہے، تو یہ تیل اسرائیل کو کون دے رہا ہے؟ یہی مسلمان ممالک دے رہے ہیں۔ اسرائیل کو اسلحہ کون بیچ رہا ہے؟ یہی مسلمان ممالک اور امریکہ دے رہا ہے۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کچھ عرصہ پہلے ایک حکومت تھی، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو کشمیر میں ظلم کے خلاف ذرا 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں۔ کیا ہوگا؟ 2 منٹ کی خاموشی سے آپ مظلوم کے ساتھ ہو جائیں گے۔ لعنت ہو تمہاری سوچ پر بھی، لعنت ہو۔ 2 منٹ کی خاموشی پر تم کہتے 2 منٹ خاموش ہو جاؤ تو آپ مظلوم کے خلاف ہو گئے ہو، ظالم کے خلاف ہو گئے اور مظلوم کی حمایت میں ہو گئے ہو۔ اس سے پہلے یہ حکومت تھی، آپ بھول گئے ہوں گے، یہ باتیں یاد رکھا کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ کشمیر اور فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے ذرا ٹریفک روک لیں۔ یہ مظلوم کی حمایت کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے کیا کریں؟ ٹریفک کو روک لیں۔ یہ مظلوم کی حمایت ہو رہی ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے مظلومین کے ساتھ۔ آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کے زخموں پر نمک تو نہ چھڑکو۔ آپ دیکھیں آج فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور آج ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ وہی فریضہ بنتا ہے جو اگر آج مولا حسین آتے اور ان کے سامنے یہ صورتحال ہوتی، وہ کیا کرتے؟ آج ہمارا وہی فریضہ ہے۔ اگرچہ ہم وہاں جا کر جہاد نہیں کر سکتے، ان کی حمایت میں ظالم کے خلاف برسر پیکار نہیں ہو سکتے، یہاں بیٹھ کر مظلوم کی حمایت کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے، اسی موبائل کے ذریعے۔ یہ جو نوجوان اس موبائل کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اسی موبائل کو اپنا دینی فریضے کے طور پر استعمال کر سکتے ہو۔ یہ دینی فریضہ بن سکتا ہے۔ آج میری گفتگو کوئی سخت ہوگی، آپ کے چہرے پریشان ہو گئے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لیکن یہ فریضہ ہے کہ اگر محرم گزر گیا اور امام حسین نے جس مقصد کے لیے قیام کیا، اس مقصد کو آپ دیکھیں، امام حسین نے 1400 سال پہلے کے یزید کو نابود کر دیا، اپنے خون سے، اپنی شہادت سے اس یزید کو نامراد اور لعنتی قرار دے دیا۔ اور امام حسین نے کہا، مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسی کہ کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ مراد کیا تھی؟ کہ مقصود اس زمانے کا یزید نہیں تھا، بلکہ وہ اس زمانے کا یزید تو لعنتی ہوا، لیکن ہر زمانے کے یزید کے خلاف برسر پیکار ہو جانا، یہ راہ حسین ابن علی ہے۔ یہ ہے راہ حسین ابن علی، کہ ہر زمانے کے یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، قیام کرنا۔
اپنے زمانے کے یزید کو پہچانو. کون ہے تمہارے یہ زمانے کا یزید؟ آج بھی راہ یزیدیت ہے یا نہیں ہے؟ یزیدیت آج بھی موجود ہے. یہ راستہ 1400 سال پہلے حسین نے، امام حسین علیہ السلام نے آغاز کیا، اور وہ جنگ ختم نہیں ہوئی. جنگ کربلا میں ختم نہیں ہوئی، وہ جنگ آج بھی جاری ہے. اس جنگ کا اختتام امام زمانہ نے آ کر کرنا ہے. وہ جنگ جاری ہے ابھی. حسینیت بھی موجود ہے، یزیدیت بھی موجود ہے. حسین کی راہ پر چلنے والے بھی موجود ہیں، یزید کی راہ پر چلنے والے بھی موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ حسین کا غم منانے والے، حسین کے نام لیوا، کیا راہ حسین ابن علی کو طے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا راہ امیر المومنین کو طے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس چیز کا سوال ہے. عزادارو، راہ امام حسین کو سمجھیں، مقصد امام حسین کو سمجھیں، اور اس مقصد کے لیے، اس راہ کے لیے مولا حسین نے سارا سرمایہ کربلا میں لٹا دیا. سارا سرمایہ جو کچھ تھا سخاوت کے ساتھ سخی ہو کر راہ خدا میں سب کچھ دے دیا، کچھ بھی نہیں بچایا. اس حسین کی اس قربانی کو سمجھیں. راوی کہتا ہے کہ جب یہ خیام خالی ہو گئے نا، عباس شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اکبر شہید ہو گئے. امام فرماتے ہیں جب عباس کی شہادت ہوئی، کسرت ظہری، عباس تیری شہادت نے میری کمر کو توڑ دیا. کمر ٹوٹ گئی عباس. جب خیام خالی ہو گئے عزادارو، روایات میں ہے کہ مولا حسین نے جب میدان کربلا میں آ کر ندا دی نا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو اس 3 دن کے پیاسے کی مدد کرے. خیام سے آواز آئی، امام حسین پھر واپس خیام کی جانب گئے. بی بی رباب کہتی ہیں کہ جیسے ہی آپ نے حل من ناصر کہا نا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا. مولا حسین نے حضرت اصغر کو اٹھایا، اور مولا حسین روایت کرتے ہیں کہ اصغر سے مجھے اتنی محبت تھی کہ جب بھی مجھے شدید پیاس ہوتی، میں اصغر کا بوسہ لیتا، میری پیاس بجھ جاتی تھی. اصغر کو اٹھایا. بی بی رباب نے پوچھا مولا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اصغر کی پیاس بجھانی ہے. اٹھایا، میدان میں لے کر آئے، اور آ کر اشقیاء کے سامنے آ کر پکارا، اے لعینو، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، تمہیں نفرت میرے ساتھ ہے، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ ایک گھونٹ پانی دے دو، اصغر کی پیاس بجھ جائے گی. جب پانی مانگا نا امام حسین نے، اصغر کو اوپر اٹھایا. یزید کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی. جب کھلبلی مچی نا، عمر سعد کہتا ہے ہرملا تیر نکال، اور اصغر پر تیر چلا. ہرملا، میں بہت جلدی مصائب پڑھ رہا ہوں. ہرملا کہتا ہے میں نے جب تیر اٹھایا، راوی کہتا ہے یہ وہ تیر تھا جو 3 دن سے زہر میں بجھا ہوا تھا، اور یہ وہ تیر تھا جو جنگلوں میں جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ہرملا کہتا ہے میں نے تیر اٹھایا، اور مجھ سے تیر چلایا نہیں گیا، میں نے تیر رکھ دیا. پھر اس نے تیر اٹھایا، پھر رکھ دیا، پھر اٹھایا اور پھر رکھ دیا. پوچھا عمر سعد نے، اللعین تو نے تیر اٹھایا اور پھر رکھ دیا، کیا وجہ؟ کہتا ہے جب میں تیر اٹھاتا ہوں، پس خیمہ پر ایک بی بی کھڑی ہے اور پکار کر کہتی ہے ہرملا اپنا تیر دیکھ، میرا صغیر دیکھ، اپنے تیر کو بھی دیکھ اور میرے بچے کی پیاس کو بھی دیکھ. آخرکار اس لعین نے جب تیر چلایا، حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے جیسے ہی علی اصغر کے گلے میں تیر لگا نا، میں نے حسین کے ہاتھوں پر ایک ایسا منظر دیکھا جو منظر حمید ابن مسلم نے نقل کیا ہے. کہا کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے مچھلی تڑپتی ہے ویسے اصغر تڑپا ہے. آپ کو پتہ ہے نا مچھلی کیسے تڑپتی ہے؟ جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے نا عزادارو، تو سب سے پہلے اپنے جسم کو اٹھا کر زمین پر پٹکتی ہے، اس کے بعد پاؤں ہلاتی ہے،
اپنی پونچھ کو ہلاتی ہے، جب پونچھ میں بھی طاقت نہیں رہتی نا، منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، اور پھر جب منہ بھی نہیں کھلتا مچھلی کا دم نکل جاتا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے حسین کے ہاتھوں پر یہی منظر دیکھا، تیر کا لگنا تھا کہ علی اصغر ہوا میں بلند ہوئے، پھر نیچے گرے، اور پھر کچھ دیر ٹانگیں ہلتی رہیں، اور پھر ٹانگوں کا ہلنا بھی بند ہو گیا، اور پھر اصغر نے منہ کھولا اور منہ کھلنا بھی بند ہو گیا۔ امام حسین کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اصغر کو اٹھایا، جب خیام کی طرف دیکھا نا مولا نے، کہا کہ اگر علی اصغر کو خیام میں لے کر گیا رباب مر جائے گی۔ خیام میں نہیں لے گئے، اسی جگہ پر قبر بنائی، قبر کھودی اور علی اصغر کو وہیں دفن کر دیا۔ خیام کی طرف جیسے ہی گئے ہیں نا مولا حسین، بی بی رباب نے پوچھا نہیں میرا اصغر کہاں ہے، خاموشی سے خیمے سے نکلی اور دھوپ پہ جا کر بیٹھ گئی۔ امام پوچھتے ہیں بی بی دھوپ میں جا کر کیوں بیٹھ گئی؟ کہا اصغر کے بغیر اب سائے میں نہیں بیٹھ سکتی، اصغر کے بغیر اب سائے میں نہیں بیٹھ سکتی۔ حضرت آخری روایت پڑھ رہا ہوں، جب عصر عاشور سب شہید ہو گئے، مولا حسین بھی شہید ہو گئے، ان یزیدیوں کو حکم ہوا کہ سب کے سروں کو کاٹ کر سامنے پیش کیا جائے۔ سب کے سر کاٹ دیے گئے، اور ایک لعین نے آ کر کہا کہ سب کے سر موجود ہیں، لیکن میں نے کربلا کے میدان میں ایک 6 ماہ کے بچے کو بھی دیکھا تھا، اس کا سر مجھے نہیں ملا۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے حسین کو دیکھا کہ خیام کے قریب ایک چھوٹی سی قبر بنا رہا تھا۔ اب یہ لعینوں نے اس قبر کو تلاش کرنا شروع کیا، اور قیامت کا منظر کربلا میں ہوا۔ یہ لعین گھوڑوں پر سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے پکڑے، اور نیزے ریت میں مارتے ہیں اور نیزے باہر نکالتے ہیں۔ ایک لعین نے نیزہ مارا، نیزہ خالی واپس آیا، لیکن جب اب اس نے نیزہ مارا اب نیزہ خالی واپس نہیں آیا، نیزے پر علی اصغر کا جسم موجود تھا۔ خیام سے آواز آئی واہ حسینہ واہ اصغرہ واہ رسول اللہ، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔